السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اقبال کی شاعری کے ادوار۔ ادوار دور کی جمع ہے، یعنی اقبال کی شاعری کے ادوار کتنے ہیں۔ اقبال ایک ایسے شاعر ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ارتقاء آتا رہا، ان کے ذہن میں تبدیلی آتی رہی، تو اسی وجہ سے ان کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی آغاز میں اس کی شاعری کیسی تھی، پھر کیسی شاعری تھی، اور آخر میں اس کی شاعری کیسی تھی۔ تو 4 ادوار میں ان کی شاعری کو تقسیم کیا گیا ہے ڈاکٹر عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی نے، جبکہ 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے شیخ محمد اکرام نے، کیونکہ انہوں نے اقبال کی شاعری کو صرف بانگ درا کی اشاعت تک، یعنی 1924 تک انہوں نے اقبال کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا شیخ محمد اکرام نے، لیکن 1924 کے بعد بھی اقبال نے شاعری کی ہے وفات تک، 1938 تک۔ اسی طرح ڈاکٹر سید عبداللہ نے ان کی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، لیکن زیادہ تر ناقدین اور اہل علم طاہر فاروقی اور عبدالسلام ندوی کی جو تقسیم ہے، جنہوں نے اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اس پر وہ متفق ہیں، اور اسی کے مطابق ہی آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ اگر اقبال کو دیکھیں تو اسکول کے زمانے سے ہی ان کے زبان سے کلام موضوع نکلنے لگا تھا، یعنی اسکول میں چھوٹے چھوٹے اشعار کہتے تھے مختصر، پھر مشاعروں میں جاتے تھے، انجمن حمایت اسلام میں مشاعرے ہوتے، وہاں پر انہوں نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تے میرے ار کے انفعال کے۔ تو وہاں پر ایک شاعر بیٹھے تھے گورکانی صاحب، تو انہوں نے جب یہ شعر سنا تو خوب متاثر ہوئے اور یہ پیشن گوئی کی کہ اقبال مستقبل کا بڑا شاعر ہوگا۔ تو ابتدا میں اسی طرح اشعار لکھتے تھے، غزلیں لکھتے تھے، لیکن پھر باقاعدہ اس کی پہلی نظم ہمالہ شائع ہوئی رسالہ محزن میں 1900 عیسوی میں۔ یہاں سے اقبال کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے، اور پہلے دور کا آغاز یہاں سے ہی ہوتا ہے۔ پہلا دور آغاز سے 1905 عیسوی تک ہے، آغاز سے 1905 عیسوی تک۔ اس دور میں اگر دیکھیں تو اقبال نے روایتی غزل گوئی کے شعار کو، طریقے کو اپنایا، کیونکہ اس وقت اقبال کے استاد داغ دہلوی جو کہ بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی زباندانی کا ڈنکا بج رہا تھا، اس کا خوب چرچا تھا، لہٰذا اقبال بھی اس کی راہ پر روانہ ہو گئے۔ اپنی غزلوں کو اصلاح کے لیے داغ کے پاس بیچتے تھے، ڈاک کے ذریعے سے۔ تو ابتدائی شاعری اگر دیکھیں، روایتی غزل گوئی اقبال نے کی ہے۔ ایک شعر ہے کہ داغ کے طرز میں کہ تأمل تو تا ان کو آنے میں قاصد، تأمل تو تا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی، یعنی بالکل داغ ہی کی طرح چٹھارے دار زبان تھی روایتی غزل گوئی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں۔ اسی طرح ابتدا میں اقبال نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہے، کیونکہ اقبال کو پتہ ہے کہ یہ بچے مستقبل میں اپنا کردار ادا کریں گے، ابھی سے ان کا ذہن بنانا پڑے گا، تو انہوں نے بچوں کے لیے بھی ابتدا میں نظمیں لکھی، ماں کا خواب، اسی طرح مکڑی مکڑا، بچے کی دعا، یہ نظمیں اقبال نے لکھی ہے۔ وطن پرستی ایک اہم خصوصیت ہے اقبال کے پہلے دور کی، یعنی اقبال ایک نیشنلسٹ کے طور پر سامنے آئے ابتدا میں، اپنے وطن سے اس کو بہت محبت تھی، اپنے ہندوستان سے اس کو بہت محبت تھی۔ ایک مشہور ان کی نظم ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا، تو اپنے وطن سے اس کو بہت محبت تھی۔ تو یہ اہم خصوصیات ہیں اقبال کے پہلے دور کے۔ اچھا، اقبال کی شاعری کا دوسرا دور، یہ 1905 سے 1908 عیسوی تک ہے، یعنی اقبال جب یورپ چلے جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے 1905 میں، اور 1908 میں واپس ہندوستان آتے ہیں، تو 3 سال کا یہ دور ہے، یعنی یورپ میں انہوں نے جو شاعری کی، یہ اقبال کا دوسرا دور ہے۔
اس میں اقبال نے شاعری سے انکار بھی کیا تھا اور شاعری کو کار فضول انہوں نے کہا تھا، لیکن پھر ان کے فلسفے کے استاد آرنلڈ اور شیخ محمد اکرام نے ان کو دوبارہ شاعری کی طرف مائل کیا، اور اس طرح پھر اقبال نے ایسی لافانی نظمیں لکھی اس کے بعد کہ آج تک ان کی بدولت اقبال کا نام زندہ و جاوید ہے۔ اس دور کی اہم خصوصیت حسن و عشق سے محبت ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اقبال حسن و عشق کے مطالعے میں محو نظر آتا ہے۔ جمالیات کا فلسفہ اس کو محبت کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے اور وہ حسین و جمیل کیفیات میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ وہی مغربی معاشرے کا اثر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ مغربی تہذیب سے بیداری جو سب سے اہم اور بڑی خصوصیت ہے اس دور کی، وہ مغربی تہذیب سے بیداری ہے۔ اقبال جب یورپ چلے گئے تو انہوں نے میخانہ یورپ کے نرالے دستور دیکھے، بلیک اینڈ وائٹ معاشرہ دیکھا، تو انہیں مغربی تہذیب کے کوکلے پن کا اندازہ ہو گیا۔ اقبال اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ شاہ نازک پر بنا ہوا ناپائیدار آشیانہ ہے، اور مذہبی تہذیب سے انہوں نے بیداری کا اظہار کیا۔ اس کا ایک مشہور شعر ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاہ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ انہوں نے مغربی تہذیب کے حوالے سے کہا ہے کہ شاہ نازک شاہ پر جب آشیانہ بنے گا، گھونسلہ بنے گا، تو بہت ہی جلد گرے گا اور ناپائیدار ہوگا، یعنی آپ کی تہذیب بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ فارسی شاعری کا آغاز، ایک اہم ٹویسٹ، ایک اہم موڑ جو اقبال کی شاعری میں آتا ہے تو اس دور میں فارسی شاعری کا آغاز ہے۔ قیام یورپ کے دوران یورپ میں رہتے ہوئے اقبال کو یہ احساس ہوا کہ ان کو اپنی آواز برصغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں تک بھی پہنچانی چاہیے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس کے ذہن میں فارسی زبان کا خیال آیا، جو اس وقت برصغیر کے علاوہ ایران، افغانستان وغیرہ میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کا آغاز کیا، اور بہت سی کتابیں انہوں نے فارسی میں لکھی، بہت سی نظمیں غزلیں انہوں نے فارسی زبان میں لکھی ہے۔ تو یہ اقبال کا دوسرا دور تھا، قیام یورپ کا جو دور تھا 3 سال پر محیط تھا۔ تیسرا دور، اقبال کی شاعری کا جو سب سے اہم دور ہے وہ ان کا تیسرا دور ہے، یعنی 1908 میں جب وہ یورپ سے آئے اور بانگلہ تک یعنی 1924 تک انہوں نے جو شاعری کی، یہ تیسرا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں انہوں نے اسلامی شاعری کا آغاز بھی کیا۔ اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ ایک صوفی بھی تھے، ایک مفسر بھی تھے، اسلام سے اس کو محبت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور کافی کثرت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اور اقبال کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ اسلام ہی سے انہوں نے اخذ کیے ہیں، ان تصورات کو ہم پھر پڑھیں گے۔ تو اسلامی شاعری کا آغاز بھی انہوں نے اس دور میں کیا، اور شکوہ میں وہ کہتے ہیں کہ جواب شکوہ میں کہ او معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکی قرآن ہو کر۔ تو اسلامی شاعری کا آغاز بھی اقبال نے کیا اس دور میں۔ وطنیت سے قومیت تک کا سفر، اب یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ وطنیت سے اقبال قومیت تک آ گئے۔ ہم نے ابتدا میں پڑھا کہ اقبال نیشنلسٹ تھے، ان کو اپنی وطن سے محبت تھی، ہندوستان سے محبت تھی، لیکن بعد میں وہ وطن کو چھوڑ کر قومیت تک کا سفر کرتے ہیں۔ وطن اور قوم میں فرق ہوتا ہے۔ وطن یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ہمارا وطن ہے، اور قوم و ملت یعنی اسلام ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا ملت ہے۔ تو اقبال نے وطن کو چھوڑا اور ملت کی طرف آ گئے، قومیت تک طرف آ گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اقوام میں مخلوق خدا بٹھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یعنی ہم مسلمان جہاں بھی ہیں، ترکی میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، سب ایک ہیں،
مسلمان سب ایک ہیں۔ یہ بالکل ان کی مثال ایک وجود کی طرح ہے، جب کسی وجود کے کسی ایک عضو کو نقصان پہنچتا ہے تو سارا بدن درد سے چیخ اٹھتا ہے۔ تو اقبال نے وطنیت سے قومیت تک کا سفر کیا، ملت تک کا سفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ یعنی جب ہم ملکوں میں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، تو اس سے مخلوق خدا بڑھتی ہے مختلف حصوں میں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، لہٰذا وطن سے وہ قومیت تک آ گئے، اور انہوں نے پھر اس پر بہت سارے اشعار لکھے ہیں۔ پھر طویل نظمیں اقبال نے لکھی ہے اس دور میں، شکوہ دے کے، جواب شکوہ دے کے، ہجر راہ دے کے، طلوع اسلام۔ تو یہ تمام طویل نظمیں اقبال نے اس دور میں لکھی ہے، اور اس دور کی ایک اہم خصوصیت طویل نظمیں لکھنا بھی ہے۔ فکر فلسفہ یعنی اقبال کے جو تصورات ہیں، خودی، بے خودی، اسی طرح مرد مومن، جتنے بھی ان کے تصورات ہیں وہ اس دور میں کھل کر سامنے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ ایسے تصورات ہیں کہ یہاں پر اس کو مختصر بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل کلاسز لیں گے۔ تو اقبال کا فکر و فلسفہ اس دور میں بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت ایک اہم خصوصیت ہے کہ اقبال نے مغربی تہذیب کے خلاف بغاوت کی اور مسلمان قوم کو مغربی تہذیب سے دور رہنے کی تلقین کی۔ وہ کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرو اول دیتے ہیں شراب آخر۔ میخانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ اسی طرح بہت سے اشعار ہیں، آپ کو گوگل پر اس کے حوالے سے مل جائیں گے۔ تو یہ تھا اقبال کا تیسرا دور۔ آخری دور، یہ دور 1924 سے لے کر 1938 یعنی وفات تک یہ دور ہے۔ اس دور میں اقبال کی عمر بھی ڈل چکی تھی، بڑھاپے کی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اعلیٰ پائے کی کتابیں تخلیق کی تھی، کیونکہ اب وہ کافی تجربہ کار ہو چکے تھے اور ان کا فن بھی پختہ ہو چکا تھا۔ جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ اس دور کی وہ فلسفہ خودی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن مختصر دیکھتے ہیں۔ تو فلسفہ خودی اس دور کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اقبال کی فکر گھوم پھر کر فلسفہ خودی کے مرکزی نقطے پر آ کر جم جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ اس دور سے قبل اگرچہ ان کے ہاں خودی کا تذکرہ ملتا ہے، اقبال خودی کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں آ کر خودی پوری جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہے، سامنے آتی ہے اس دور میں، جس کا اظہار وہ اپنی طویل نظموں کے علاوہ رباعیات اور غزلوں میں بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر بالی جبریل کی غزلیں فلسفہ خودی کی جزیات کی مؤثر انداز میں وضاحت کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ یعنی اس خودی کی تشریح اب کر رہے ہیں کہ خودی کیسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس دور کی سب سے اہم خصوصیت تھی، خودی۔ غلامی سے نفرت ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ اس دور میں اقبال ہر قسم کی غلامی کا شدید ترین اور دشمن اور حریت کے زبردست مبلغ و حامی نظر آتے ہیں، آزادی کے حامی نظر آتے ہیں، دنیا کے غریبوں کو جگانے اور ان کی سوئی ہوئی دموں کو ہلا دینے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا لہو گرماتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، غلامی میں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق کی یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو غلامی سے نفرت
یہ اقبال کے اس دور کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ طویل نظمیں بھی انہوں نے اس دور میں لکھی ہے، تیسرے دور میں بھی انہوں نے لکھی تھی، شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام وغیرہ، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے کافی طویل نظمیں لکھی ہے۔ مسجد قرطبہ دیکھے، ساقی نامہ، مثنوی، ذوق و شوق، اور اسی طرح ابلیس کی مجلس شورا، یہ ان کی طویل نظمیں ہیں جو کہ انہوں نے آخری دور میں لکھی ہے۔ تو یہ اقبال کی شاعری کے مختلف ادوار تھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔